حضرت صدیق اکبر کا مقام کیوں سارا خرچ کر دیا؟ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ آج یہ مسجد بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو یہ مسجد ہے؟ آج آپ جو ایک اینٹ لگا دو گے، میں غریبوں آپ کو کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ کا مال لگے گا مسجد کے اوپر، کسی بڑے امیر کا مال نہیں لگے گا، جس کا حرام کا مال ہوگا نہیں لگے گا، جس نے دھوکے سے کمایا ہوگا نہیں لگا، جس نے سود کا مال کمایا ہوگا نہیں لگا، جس نے رشوت کا مال لیا ہوگا نہیں لگا۔ یہ غریب کا مال لگے گا، دہاڑی دار مزدور کا مال لگے گا، عام چھوٹے دکاندار کا مال لگے گا، ذمہ دار کا مال لگے گا، جس نے رزق حلال کمایا ہوا ہو۔ میں اکثر طور پر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین دے تو ہر ایک کو ہے، اللہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، مشرک کو بھی کھلاتا ہے، اپنے باغی کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن اللہ لیتا ہر ایک سے نہیں ہے، اللہ لیتا اس سے ہے جو صدیق اکبر کا غلام ہو۔ تو اسی لیے اس مسجد کے اندر بڑھ چڑھ کر آپ حصہ ملایا کریں، یہ نہ سوچا کریں میرے پاس صرف 10 روپے ہیں، یہ نہ سوچا کریں میں نے صرف 100 روپیہ ہے، میرے پاس صرف 50 روپے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس کی قدر اور قیمت تو آپ کو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ کسی بڑے آدمی نے کہا میں اپنی مسجد بناتا ہوں اور مسجد کے اندر صرف میں پیسہ لگاؤں گا، مسجد کے اندر صرف میں خرچہ کروں گا اور کسی کا خرچہ نہیں ہوگا۔ وہ خرچہ کرتا رہا، خرچہ کرتا رہا، اس کی مسجد پوری ہو گئی، تیار ہو گئی۔ اس نے ایک دن خواب کے اندر دیکھا، اللہ اکبر، اللہ نے اس مسجد کے بنانے کے اوپر اسے جنت کے اندر بہت بڑا محل عطا فرمایا۔ جب وہ جنت میں جانے لگا تو ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جو اس کا محلے دار تھا، وہ بھی جنت میں اس کے ساتھ جانے لگا، اس کا محل بھی اتنا بڑا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ خواب میں کہنے لگا مسجد بنوانے کی وجہ سے یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے بھی اس مسجد کے اوپر خرچہ کیا تھا، اللہ نے تیرے محل کے برابر اس کو بھی محل دے دیا۔ وہ اٹھ گیا، اس کی آنکھ کھلی، صبح اٹھا، جا کر پتہ کیا کہ مسجد میں کسی اور کا خرچہ نہیں ہوا۔ کہا نہیں ہوا، کہا جاؤ ٹھیکیدار کے پاس، جاؤ انجینئر کے پاس، جاؤ مزدوروں کے پاس، سب سے جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا ملک صاحب، خان صاحب، مسجد آپ کی تھی، خرچہ آپ نے کیا، ہم نے کسی اور کا خرچہ کیوں کرنے تھا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا ذرا یاد کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا یہ جو میرا ہمسایہ ہے مسجد کا، کیا اس نے بھی مسجد کے اوپر کچھ لگایا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایک دن ایسا تھا کہ آپ اپنے کاروبار میں مصروف تھا، میں نے آپ کو کال کی، میں نے کہا ملک صاحب آج سیمنٹ ختم ہو گئی ہے، آپ نے کہا ہاں میں دلاتا ہوں، پھر آپ بھول گئے، میں نے پھر آپ کو کال کی، آپ نے کہا میں ملازم کو بھیجتا ہوں، پھر آپ کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ کال کی تو یہ سن رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا مصری صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی سیٹھ صاحب مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا سیمنٹ ختم ہو گیا، 1 یا 2 بوری۔ اس نے کہا آپ سیٹھ صاحب کو تنگ نہ کرو، آج یہ میں بوریاں 2 لے کے آتا ہوں، اس کے ساتھ آپ کام چلا لو، باقی پھر سیٹھ صاحب سے لے لینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوڑ کے گیا اپنے موٹر سائیکل کے اوپر، سیمنٹ کی 1 یا 2 بوریاں لے کے آیا تو اس نے ہمیں دے دی۔ اس دن ہم نے اپنا کام چلایا، باقی تو اس نے کوئی خرچہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ بندہ پہنچا، یہ سیٹھ پہنچا اس غریب کے دروازے پر، جا کر دستک دی، کہنے لگا کہ مسجد تو میری تھی، مسجد تو میں نے بنائی ہے، آپ نے اس میں سیمنٹ کی بوری دی تھی؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے دی تھی۔ کہنے لگا یہ سیمنٹ کی بوری کے پیسے ہیں اپنے لے لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، میں نے پیسے نہیں لینے ہیں۔ اس نے کہا چلو 2 بوریوں کے لے لو۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا 1 لاکھ روپے کے لے لو۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں 10 لاکھ کا تمہیں چیک دیتا ہوں، 1 سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں لے لو۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب جو بات کرو، تو کیا کہتا ہے؟ یہ خواب رات تو نے دیکھا ہے، یہ خواب جب تو دیکھ رہا تھا اللہ نے وہی خواب مجھے بھی دکھایا۔ اللہ نے تجھے کروڑوں روپے خرچہ بدلہ کرنے کے بدلے میں یہ جنت کے اندر محل عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے مجھے 1 بوری کے اوپر یہ محل عطا فرمایا ہے، تو مجھے اپنی ساری جائیداد بھی دے دے تو میں تو اس سے 1 بوری کا بدلہ نہیں لوں گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مسجد کا نظام ہے، بھائی آپ 1 روپیہ 10 روپے جو بھی آپ کی فرصت بنے، آپ ریڑی والے ہو، شام کو 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
آپ نے اللہ کو دینا ہے، کسی کو دینا تھوڑی ہے، تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔